محمد بخش صاحب جو اس مناظرے کے ثالث ہیں، انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے۔ میں ابھی فیصلہ لکھنے والا ہوں۔ فریقین کا آپس میں مناظرہ مکمل ہو چکا ہے، دونوں نے اپنے دلائل دے لیے ہیں۔ آج کل ہمارے علاقوں میں فوتگی کے موقع پر جو مسئلہ سب سے زیادہ درپیش ہوتا ہے وہ ہے دعا بعد نماز جنازہ۔ اس پر اکثر لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ اس مناظرے کو مکمل دیکھنے کے بعد میرا یقین ہے کہ آپ اس مسئلے سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ آپ پر حق اور باطل مکمل طور پر واضح ہو جائے گا۔ میں نے زندگی میں بہت سے مناظرے دیکھے ہیں لیکن اس طرح کا مناظرہ آج تک نہیں دیکھا۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس مناظرے کو مکمل لازمی دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ابھی مکمل دیکھ لیں، ورنہ جب وقت ملے اسے مکمل لازمی دیکھیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا مستحب ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ از محمد جمیل رضوی، جامعہ بریلی شیخ پورہ۔ جواب من جانب اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کے نماز جنازہ کے سلام کے بعد فوراً متصل میت کو دفن کرنے سے پہلے دعا مانگنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ مزید برآں اس مذکورہ عمل کا متون فقہ حنفی میں کوئی وجود نہیں، لہذا یہ بدعت ہے جو مکروہ ہے۔ راقم الحروف مولوی محمد عطا اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدقت یا رب العالمین وصدقت یا رحمت للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آج یہ ہمارا مناظرہ اہل سنت و جماعت کا دیوبندیوں کے ساتھ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے موضوع پر ہے۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 186 پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی عز شانہ نے ارشاد فرمایا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دیجئے میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ کہیں راہ پائیں۔ یہ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں سنیے۔ لما نازلت وقال ربکم ادعونی استجب لکم قال الناس لو نعلم ای ساعۃ ندعو۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا ہم جان لیں ایا ساعہ کہ کس لمحے، کس گھڑی، کس آن، کس وقت دعا ہم کریں قبول فرماتا ہے۔ تو اس وقت یہ کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو محبوب فرما دیجئے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ میرے بندے جب بھی مجھ سے دعا مانگیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو یہ نماز جنازہ، اس کے بعد دعا کرنا، یہ بھی ایک دعا ہے۔ تو اللہ جب فرماتا ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں، اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ قبول کرنے والا ہمارا پروردگار ہے اور ہم دعا کرنے والے ہیں، اور ہم جب دعا کریں گے تو ہمارا پروردگار قبول فرمائے گا۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ ہم جان لیں کہ کون سے وقت میں دعا، اس وقت رب تعالیٰ نے بغیر کسی قید کے فرما دیا تم صبح دعا کرو میں تمہاری دعا تب بھی قبول کروں گا، اگر شام کو دعا کرو میں تمہاری دعا تب بھی قبول کروں گا، اگر تم کسی وقت بھی دعا کرو میں تمہاری
تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا، اس کا تعین نہیں فرمایا، تو نماز جنازہ کے بعد بھی دعا قبول کرنے والا وہ پروردگار ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کسی وقت بھی دعا وہ رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم میت کے فائدے کے لیے، مومنین کے فائدے کے لیے جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پورے ہو گئے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، یہ نماز جنازہ کے فوراً بعد یہ موضوع متعین ہے، یہ مطلق نہیں ہے۔ اس کے متعلق یہ مسئلہ متعین کر کے پیش کرنا ہے کیا یہ دعا، اس کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی قرآن مجید نازل ہوا اور تمام لوگوں سے اللہ کے پیارے پیغمبر اس قرآن مجید کے معانی، اس قرآن مجید کے مضامین اور مفہوم کو تمام لوگوں سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو ایک جنازے کا موقع پیش آ گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ سورۃ التوبہ 10واں پارہ، ایک منافق عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کے جنازے کے متعلق اس کا بیٹا مطالبہ کر رہا ہے کہ یا نبی اللہ اپنا قمیض بھی عطا فرمائے، میں اس کو پہناؤں گا، آپ اس کا جنازہ بھی پڑھا دیں، میرے باپ نے مجھے یہ وصیت کی تھی۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ استغفار کر یا نہ کر، 70 بار کر، میں ان کو معاف نہیں کروں گا، ان کی بخشش نہیں کروں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنازہ پڑھانے کی تیاری کی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، آپ کس آدمی کا جنازہ پڑھا رہے ہیں جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ پر تہمتیں لگانے والا تھا، منافقین کا رئیس تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مجھے اختیار عطا فرمایا۔ جب آپ نے جنازہ پڑھا لیا تو اس کے بعد پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محمد کریم، اب تو آپ نے جنازہ پڑھا لیا اس رئیس المنافقین کا، لیکن اس کے بعد ان منافقین میں سے کوئی بھی مر جائے، کسی کے اوپر آپ نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی۔ آگے دوسرا عمل ارشاد فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے پیارے پیغمبر پھر کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں مانگنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں بیان فرمائی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے میرے محمد کریم اس قرآن کو میں نے تیری زبان کے ساتھ آسان فرمایا۔ اب پیارے پیغمبر کے تو 2 عمل ہیں، تیسرا عمل کہاں سے آیا؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یہ عمل تھا، پہلے نماز جنازہ پڑھانا، نماز جنازہ کے بعد فوراً 4 بھائی کو اٹھوا لینا اور میت کو کیا کرنا، قبر کے حوالے کر دینا، سپرد خاک کر دینا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ قبر کو دیکھتے کہ مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، جو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، فقہ حنفی کے اندر بھی ثابت ہے، حدیث پاک کی کتابوں کے اندر بھی ثابت ہے۔ لیکن یہ جو تیسرا عمل ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، عہد صحابہ کے اندر نہیں تھا، صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ متون فقہ حنفی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی کوئی روایت موجود نہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی کوئی روایت موجود نہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی کوئی روایت موجود نہیں۔ فقہ حنفی کی معتبر کتابیں متون، قدوری اور ہدایہ موجود ہے، کنز الدقائق موجود ہے، لیکن کسی کے اندر یہ نہیں آیا کہ نماز جنازہ کے سلام کے بعد فوراً ہی میت کو دفن کرنے سے پہلے کوئی دعا مستحب ہے۔ اس استحباب کا وجود فقہ حنفی میں نہیں ہے۔ ہم نے قرآن مجید سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میت کے متعلق متعینہ مسئلہ جو اس دور کے اندر مختلف ہی ہے، اس کے اندر ہم نے 2 عمل ثابت کیے ہیں، تیسرے کا وجود ہی نہیں ہے۔
اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، ہم نے جو اپنا دعویٰ پیش کیا تھا، دعوے کے مطابق اللہ کے فضل سے ہم نے قرآن پڑھا، قرآن سے دلیل دی، مگر مولانا نے جو دعویٰ لکھا اس دعوے کے مطابق اپنی دلیل ہی نہیں پیش کی. بات منافقوں کی کر رہے ہیں، ہم کسی منافق کی بات نہیں کرتے، ہم تو مومنین اور مومنات کی بات کرتے ہیں کہ دعا مومنین کے لیے ہوتی ہے، منافق کے لیے دعا نہیں ہوتی، کافر کے لیے دعا نہیں ہوتی. مولانا نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ یہ دعا کرنا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. کسی مومن کی کوئی جنازہ اس کے متعلق پورے قرآن سے ایک آیت دکھا دے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یا قرآن پاک میں 6666 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، 114 صورتیں رب کائنات نے نازل فرمائی ہیں. ایک بھی آیت سے ثابت کر دیں کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ مومن فوت ہو جائے یا مومنہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے بعد دعا نہ کرنا، یہ نہیں کرنا. اللہ کے فضل سے قیامت آ سکتی ہے، دیوبندیت پر قیامت نافذ ہو سکتی ہے، مگر پورے قرآن سے ایک آیت بھی نہیں دکھا سکتے جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو، اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہو، صحابہ کرام نے منع کر دیا ہو، ابو بکر صدیق نے منع کیا ہو، حضرت عمر نے منع کیا ہو، جناب عثمان غنی نے منع کیا ہو، مولا کائنات نے یا کسی صحابی نے منع کیا ہو کہ اللہ کے محبوب کا کوئی امتی مومنہ فوت ہو جائے تو دعا نہ کرنا. مولانا نے ایک کوئی بھی آیت نہیں پڑھی، اور ہم نے جو مستحب عمل کے لیے قرآن پاک کی تعمیم کی آیت پڑھی ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے. جب صحابہ نے سوال کیا ایاسات ندعو، ہم کب دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کے فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں. جنازہ پڑھنے کے بعد بھی رب قریب ہے، جنازہ پڑھنے سے پہلے بھی رب قریب ہے. تو ثابت ہوا کہ قرآن پاک سے دعا کسی وقت بھی مانگنا منع نہیں ہے. جب منع نہیں ہے تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد کہہ دیں کہ جنازے کے بعد دعا نہ کریں. آئے ہم اس بات کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لی اور حدیث بھی اب پڑھتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں مولانا سے کہ آپ بھی کوئی آیت پڑھیں جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ کسی مومن کے لیے دعا نہیں کرنی. جو دعویٰ لکھ کے دیا ہے دلیل بھی اس کے مطابق پیش کرنی پڑے گی. آس پاس کی باتیں کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریے. سنیے یہ حدیث میرے سامنے سیاستہ کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد شریف ہے. اس حدیث کے صفحہ نمبر 102 پہ لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی وقار عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت صلیتم علی المیت. مولانا سنیں، مطالعہ گھر سے کر کے آنا تھا. صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء تو اس کے لیے پھر دعا کرو. فا تاکیب مال وصل کے لیے آتی ہے. یہ فاتح کی مال وصل کے لیے اصول شاشی پڑھ کے دیکھ لیجئے، نور الانوار پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ فاتح کی مال وصل کے لیے آتی ہے. رب کے محبوب نے فرمایا جب جنازہ پڑھ لو تو میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. تو ہم بھی جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، حدیث سے ثابت ہوا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز جنازہ پڑھایا تھا وہ اس کی ہمدردی کے لیے پڑھایا تھا. آپ رحمت اللہ عالمین تھے، آپ رحمت اللہ عالمین تھے.
آپ رحمت اللہ عالمین تھے، اس کے اندر آپ نے کوئی نہیں فرق ڈالا کہ میں کسی مومن پر تو اور طریقے سے پڑھوں نماز جنازہ اور اس کے اوپر کسی اور طریقے سے نماز جنازہ پڑھوں، یہ تو خود بات نکالی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، 1400 سال کے اندر جتنے مفسرین گزرے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس متعینہ دعا کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول آپ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، وہ مطلق دعا ہے، اطلاق کے بعد تعیین بھی آتی ہے، تخصیص بھی آتی ہے، مسئلہ متعین ہے، مخصوص ہے، اور اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل آپ نے ثابت کرنا ہوگا۔ اور عمل کے اس بات کے لیے آپ نے سنن ابی داؤد کی کیا پڑھی؟ یہ حدیث پڑھی فاخلصوا له الدعاء، اس کے اندر تو آپ نے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لہذا یہ جو فاخلصوا له الدعاء ہے یہ دعا بعد نماز جنازہ، یہ دعا بعد آپ کا یہی موقف ہے، لیکن یہ ترجمہ آپ کا غلط ہے۔ آپ یہ جو تعویل کر رہے ہیں اس مقام کے اندر یہ غلط ہے، قرائن کے ساتھ حروف کے معانی کو متعین کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جس وقت تم قیام کرو نماز کی طرف بس دھوو اپنے منہوں کو، حالانکہ قیام سے پہلے منہ دھو لیا جاتا ہے۔ یہ فا مطلقاً تفصیل کے لیے بھی آتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کے اندر جو اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا ذکر آیا، آگے خود محدث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی دعا ذکر کی ہے؟ وہ دعا ذکر کی ہے جو آپ لوگ بھی سارے کیا کرتے ہیں، نماز جنازہ کے اندر پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور اس کے اندر اس حدیث کے اندر یہ بات بالکل اس کی کوئی وضاحت نہیں، کوئی تعیین نہیں کہ فوراً سلام کے بعد یہ دعا مانگی جائے، بلکہ دعا تو آگے وہ مذکور ہے کیونکہ نماز جنازہ کا حکم دیا جا رہا ہے، نماز جنازہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس دعا سے مراد وہی دعا ہے جو نماز جنازہ کے اندر مخصوص ہے۔ ان غلط بیانیوں سے آپ باز رہیں، یہ غلط بیانی اچھی نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ اسی طرح اگر مطلقاً تعقیب کے لیے آپ متعین کرتے رہیں تو قرآن مجید کی آیت بالکل سامنے ہے۔ آپ میری طرف توجہ کریں، پہلے بھی آپ نے مجھے بھی خطاب کر لیا۔ فاخلصوا له الدعاء، آگے حدیث سنو، میں پڑھتا ہوں آپ کو سناتا ہوں۔ ارے حدثني عن ابن شماع قال شهدت مروان، یہ سنن ابی داؤد ہے جو آپ لے کر بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، صفحہ ہماری اس کتاب کے اوپر 456 جی۔ حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمر بن عبد الوارث قال اخبرنا ابو الجلاس عقبة بن سيار حدثني علي بن شماع قال شهدت مروان سأل ابا هريرة كيف سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز جنازہ کیسے سنا؟ نماز جنازہ کے بعد کی بات نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا كيف سمعت يصلي على الجنازة قال اما الذي، کیا اسی ذات کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے، نماز جنازہ پڑھی ہے ان کے پیچھے، کیا انہی کی بات کروں؟ اللہ قل، تو میں نے کہا ہاں، قال نعم، قال کلام کان بینہما قبل ذالک، یہ اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہتی تھی۔ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانیتها جئنا شفعاء فاغفر له۔ یہ تو دعا وہ ہے جو نماز جنازہ کے اندر مانگی جاتی ہے، اور موضوع بھی یہی ہے۔ آپ اس موضوع کو بدل رہے ہیں، تو موضوعات کو بدلنا یہ کس قدر دین اسلام کے اندر یہ خیانت ہے۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مکر و فریب کو کوئی راہ نہیں دیتے۔ کس مفسر نے لکھا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون کی تفسیر کے اندر کہ 14ویں صدی یا 13ویں صدی کے اندر ایک جماعت نکلے گی جو نماز جنازے کے سلام کے بعد فوراً دعا مانگے گی اور ان کے لیے دلیل بنے گی۔ اگر اطلاق ہے، اطلاق کے بعد تعیین بھی ہوتی ہے، آپ کو تعیین کرنا پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات دیکھ لیے، 2 ٹرنوں میں مولانا نے ایک بھی آیت نہیں پڑھی، ایک بھی حدیث نہیں پڑھی۔ جو یہ دعویٰ لکھ کے دیا ہے اس دعوے کے مطابق یہ دعویٰ پھر سنیے، اس میں دعویٰ ہے کہ متصل میت کو دفن کرنے سے پہلے دعا مانگنا قرآن سنت سے ثابت نہیں۔ کوئی ایک آیت پیش کر دے جس میں اس کی نفی ہو، ثابت نہ ہونا اس کا ثابت ہو کہ جنازہ ہے مومن کا۔ بات پھر منافق کی کرتے ہیں کہ حضور رحمت اللہ
आलमीन हैं, तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, तो मुनाफिकों के बारे में हमारी बात ही नहीं हो रही। वो तो जो मामला था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल वाला वो तो हो चुका, बात तो अब मोमिनीन के लिए दुआ की जाती है। फिर मौलाना को अकबर ना पढ़ रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि हमने पढ़ा है, हम जानते हैं मुसीबों को। आप अपनी बारी में बात करें। फिर मौलाना ने ये हद्दासानी अली पढ़ना था, तो मौलाना ने क्या अली पढ़ा है? जिनको ये नहीं पता मरफू पढ़ना है या मजरूर पढ़ना है, तो उन्होंने इस मौजू पर आके मुनाजरा शुरू कर दिया। तो हम फिर ये कहते हैं कि ये फा ताकीब माल वसल के लिए असल है। मौलाना कह रहे हैं कि ये इसलिए नहीं है, ये बीच की दुआ है। हम लिख के देते हैं कि कोई एक हदीस सुना दो, कोई एक कुरान पाक की आयत सुना दो कि ये हदीस जो है नमाज के अंदर जनाजे की दुआ के लिए है, लहू है, लहू। अल्लाह के नबी ने फरमाया फाखलिसू लहू, उसके लिए इखलास के साथ दुआ करो। तो फा ताकीब के लिए आती है, जिस तरह कुरान पाक की आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इज़ा ताइम तुम फंतशिरू, जब तुम खाना खा लो तो फिर मुंतशिर हो जाओ। तो फा यहां पर बाद के लिए आ रही है, जिस तरह यहां पर फा बाद के लिए है, इसी तरह यहां पर भी इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यिति फाखलिसू लहु दुआ। ये बात साबित हो रही है कि जनाजा पहले पढ़ो, दुआ उसके लिए बाद में करो, और यही हमारा दावा है और हमने इसको हदीस से भी साबित कर दिया। और मौलाना ये कहते हैं कि ये कुरान पाक से साबित नहीं है। अय्या सातिन नदू, जब सहाबा ने पूछा था कि किस वक्त दुआ करें, अल्लाह ताला ने नहीं उसके बारे में कोई तखसीस फरमाई, तो किसी और को भी हक हासिल नहीं है कि उसके बारे में कोई कहे कि इस वक्त जायज है या नहीं। अब जो भी वक्त हुआ है, मैं आपसे पूछता हूं इस वक्त दुआ करना जायज है या नहीं? आप यकीनन कहेंगे कि जायज है। तो फिर इसके लिए कोई वक्त, कोई आयत, कोई हदीस लानी पड़ेगी कि इस वक्त के लिए दुआ है। तो जब इस वक्त के लिए भी दुआ का कोई तायुन नहीं है, अमूम से बात साबित हो रही है, तो कुरान पाक की आयत वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, इसके साथ साबित हो गया कि वक़्त भी की जाए। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो हम भी जब जनाजा पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं। जब हमारा दिल करता है हम अपने इसाले सवाब करें, उसकी बख्शिश का सवाल करें। दुआ जनाजे से पहले भी कर सकते हैं, जनाजे के बाद भी कर सकते हैं। तो फा ताकि माल बसल के लिए आता है कि फौरन बात करो। आप कोई एक आयत पढ़ें जिसमें अल्लाह ताला ने यह फरमाया हो कि जनाजा पढ़ने के बाद दुआ ना करो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हो दुआ जनाजे के बाद फौरन ना करो। हम अभी शिकस्त लिख के देने को तैयार हैं, मगर क़यामत आ जाएगी, ना एक आयत पेश कर सकेंगे, ना एक हदीस पेश कर सकेंगे। हमने कुरान के अमूम से भी साबित कर दिया कि दुआ हर वक्त करना जायज है, और हर वक्त में नमाज जनाजा भी एक वक्त है। और इधर तुम अलल मय्यिति फाखलिसू लहु दुआ, फा ताकि माल वसल के लिए, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। यह हकीकतन ताकि माल वसल के लिए आती है। जब तामीम साबित हो जाए तो तामीम के लिए होगा, उस वक्त किसी खास वक्त के लिए ना होगा। तो साबित हो गया कि जनाजे के बाद दुआ करना ये अल्लाह के नबी का खुद हुक्म है। जब तुम जनाजा पढ़ लो तो फिर दुआ करो। तो इस आयत करीमा से जनाजे के बाद दुआ साबित होती है, और हदीस पाक से भी जनाजे के बाद दुआ साबित होती है। हम कहते हैं कि एक ही आयत हमें सुना दो जिसमें अल्लाह ताला ने मना किया हो या अल्लाह के रसूल ने मना किया हो। नहीं दिखा सकेंगे, इधर उधर की बातें करके वक्त जाया ना करें। कुरान मजीद को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। अगर ये आपकी तशरीह, आपकी तफसीर सही होती तो प्यारे पैगंबर से ये अमल साबित होता। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ऐसे बिदअत करने वाले लोग कोई होता, कोई बिदअत करता तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर मना करते, और उस वक्त तो जुर्रत ही किसी की नहीं थी कोई बिदअत करता। बार बार आप यही करते हैं, कोई कहते हैं कि कुरान मजीद से क्या करें, साबित करें। तो कुरान मजीद से यही बात साबित है कि अल्लाह का दीन मुकम्मल है। तो नबी खैरुल कुरून, 3 जमाने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अपना जमाना, सहाबा कराम का जमाना, और ताबीन, तबा ताबीनों का जमाना। इस ऐद के अंदर वो कुरान पढ़ने वाले नहीं थे, वो कुरान मजीद का तर्जमा और तफसीर नहीं जानते थे, उनको अजीब दावत दान की तामीम भूल गई थी। किसी से भी ये बात साबित नहीं आप कर सकते। दिन क़यामत की सुबह तलू हो सकती है इंशाअल्लाह कि फौरन सलाम के बाद कि दुआ मांगी जाए,
یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک نئی چیز ہے جو اپنی طرف سے من گھڑت 13ویں اور 14ویں صدی کے اندر اس کو ایجاد کیا گیا۔ باقی رہی بات آپ بار بار فاخلصوا لہ الدعاء، فا کو آپ نے سمجھا، خود محدث امام ابو داود نے تو نہ سمجھا۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس باب کے اندر جو عنوان انہوں نے قائم کیا، اس کے اندر وہ دعائیں وہ بیان کر رہے ہیں جو دعائیں نماز جنازہ کے اندر ہیں۔ کون سا محدث ہے جو کہتا ہے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا؟ کون سا فقی ہے جو کہتا ہے کہ یہ نماز جنازہ کے اندر نہیں ہے، بعد میں ہے؟ آگے دوسری حدیث سنو، بار بار کہتے رہنا انہیں حدیث نہیں آتی، انہیں یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا شعيب يعني ابن اسحاق عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال اللهم اغفر لحينا۔ مولانا آگے دوسری حدیث پڑھیں سنن نبی داود کی، آپ کو پتہ چلے گا کہ عنوان جو قائم کیا، باب جو انہوں نے باندھا ہے محدث اعظم امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ان کے اندر وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن حدیثوں کے اندر وہ دعائیں ہیں جو نماز جنازہ کے اندر ہیں۔ آپ حدیث کے اندر خیانت کر رہے ہیں، آپ حدیث کے معنی بیان کرنے کے اندر تعریف کر رہے ہیں۔ کسی محدث نے نہیں لکھا، انشاءاللہ دن قیامت کی صبح طلوع ہو سکتی ہے، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اوپر والی دعا اللہم انت ربنا وانت خلقتنا وانت ہدیتنا للاسلام، کہ یہ اسلام کے بعد کی دعا ہے، قبر سے پہلے پہلے، یہ نماز کے اندر کی دعا نہیں ہے۔ پھر دوسری حدیث کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی ایک جنازہ پر، فقال، اور ارشاد فرمایا اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ فقہ حنفی کے اندر دیکھ لو، آپ سنن نبی داود آپ کے سامنے، دعا تو یہی پیش کی جا رہی ہے، آپ بار بار عنوان بدلتے ہیں محدثین کا، پھر اتنا شور مچاتے ہیں، الزام اور بہتان لگاتے ہیں ہمارے اوپر۔ خود بدل رہے ہو، خود بدل رہے ہو فا کا سہارا لے کر۔ جی تو کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا اللہم من احییتہ منا۔ یہ آپ کی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، نماز حنفی کے اندر آپ کے علماء بھی لکھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کی جو ترتیب ہے، جو ترتیب ہے، اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے، نماز جنازہ کے اندر کی دعا ہے۔ اور محدث اعظم امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر یہی دعا بیان کی ہے۔ اس کے بعد فوراً یہ جو بدعت 13ویں اور 14ویں صدی کے اندر ایجاد کی گئی ہے، آپ اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے ان حدیثوں کا قطعاً سہارا نہیں لے سکتے، نہ کوئی آپ کو لینے دے گا۔ آپ ثابت کر دیں 1400 سال کے اندر وہ کون سا محدث ہے، وہ کون سا فقی ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے؟ حدیث آپ کو یہ نظر آئی فاخلصوا لہ الدعاء؟ امام ابو حنیفہ کو نظر نہیں آئی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو نظر نہیں آئی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو نظر نہیں آئی؟ تو کیا فقہاء احناف نے اپنے متون کے اندر جہاں تمام اعمال کے فرائض بھی بیان کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کے فضل سے جو دعویٰ لکھ کے دیا ہے اس کے مطابق دلائل قرآن اور حدیث سے دے رہے ہیں۔ مولانا فقہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، پہلے قرآن کا درجہ ہے، پھر اللہ کے رسول کے فرمان کا درجہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دعا میت کے لیے نماز جنازہ میں پڑھی، بات تو اس کے متعلق ہے ہی نہیں، بات تو ہے کہ جنازے کے بعد جو دعا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں۔ کوئی ایک قرآن کی آیت ثابت کرے نا جس سے یہ بدعت ثابت ہو رہی ہو، بالکل یہ بات نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں فا تاکی مال وصل کے لیے، اس کا جواب آپ کو نہیں آیا، اور مولانا یہ آپ کو جواب آئے گا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ اصول کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اصول شاشی کم از کم آپ پڑھ کے آتے، یا نور الانوار اس کو پڑھ کے آتے۔ ہم نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اذا طعمتم فانتشروا، کھانا کھا لو تو پھر تم منتشر ہو۔ اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فاخلصوا لہ الدعاء، اس کا مطلب ہے کہ نماز کے اندر ہی میت کے لیے دعا کرو، تو آپ کے کہنے کے مطابق تو پھر معنی یہ ہوگا کھانا پکڑو اور
भागते फिरो। ये उसूल के खिलाफ है। और ये जो कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी है, इदा कुमतुम इलस्सलाती फगसिलू वजूहकुम, जो दलील हमारी है पढ़ वो रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुम नमाज का इरादा करो, नमाज के लिए खड़े हो, तो उस वक्त अपने चेहरों को धो, अपने हाथों को कोनियों तक धो, अपने सरों का मसा करो और अपने पांव को टखनों तक धो। तो ये आपके लिए मुफीद नहीं है। अल्लाह के फजलो एहसान से जो हमने मुस्तहब होने का ये दुआ के लिए कायदा बयान किया था, कुरान पाक की आयत से भी साबित कर दिया और हमने हदीस रसूल से भी साबित कर दिया। मगर आपको ये नहीं आएगा कि आप कहते हैं कि ये किसी फकीर से दिखा दें, इमाम अबू हनीफा से दिखा दें, इमाम अबू यूसुफ से दिखा दें, इमाम मोहम्मद से दिखा दें। इनका दर्जा तो तब होगा जब कुरान में ना हो, जब हदीस में ना हो। जब हदीस में आ चुका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यति फाखलिसू लहु दुआ, जब तुम मैयत पर दुआ जनाजा पढ़ चुको तो फौरन बाद उसके लिए दुआ करो। फा है ही इसी के लिए। आपको चूंकि उसूल शासी आती नहीं है इसलिए बदध्यानती करते हुए इसका जवाब नहीं देते। आपको चूंकि नूर अनवार आती नहीं है, हेरा फेरी करते हुए आप इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन आप ये सुन लें कि आज के इस मुनाजरे में लोग फैसला करेंगे कि देवबंदियों से जो कहते फिरते हैं कि ये नमाज जनाजा बिदअत है, कुरान की एक आयत से भी साबित नहीं कर सके, ये नमाज जनाजा मकरूह है, बिदअत है, नजायज है, कुरान हदीस से साबित नहीं कर सकेंगे। अल्लाह के फजल से जो लफ्ज मैंने बोले हैं क़यामत की सुबह तक वही लफ्ज मेरे दोहरा रहे हैं। अल्फाज कोई अपनी तरफ से जो आपको आते हैं वो कोई बोले। अल्लाह के एहसान और उसके करम से हम साबित करेंगे अगली टर्न में कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा है और दुआ भी की है। बड़ा शोर सुनते थे, लेकिन अल्लाह के फजलो एहसान से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित करेंगे, सहाबाए किराम से भी साबित करेंगे, फिका की तो बाद हम आखिर में करेंगे इंशाअल्लाह। वो भी साबित करके जाएंगे कि फुकहा ने इसको मुस्तहब समझते हुए इसके लिए कौल फरमाया है। तो आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने आली वकार, फरमाने ज़ीशान हम साबित करते हैं। ये बदाए व सनाए, ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें मौजूद है। ये जिल्द नंबर 2 है, इसका सफा नंबर 48 है और 47 है। मारूविया इन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला अला जनाज़तिन फलम्मा फरागा जा उमरु व माहू कौमुन फरादा अन युसल्लिया सानियन फक़ाला लहुन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु अलल जनाज़ाति ला तुआदु। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम तो ये जवाब दे रहे हैं कि फ़ाख़लिसू लहु दुआ, फा के ऊपर जो आपने इतना जोर दिया है, मुहद्दिस आज़म इमाम अबू दाऊद की बात मैं कर रहा हूँ कि फा के माने को तो वो भी जानते थे। अगर ये फौरन बाद की दुआ होती तो वो दुआएं जिक्र करते। ये नमाज के अंदर जो दुआएं हैं उनका जिक्र हो रहा है। आगे दूसरी हदीस सुने। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जनाज़तिन फ़क़ाल अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम। मौलाना, अगर आप इस फ़ा के माने के अंदर इतनी तावीलें करते हैं तो इसी बाब के अंदर जो आपका दावा है वो दिखा दें कि सलाम के बाद ये दुआ थी। सलाम के बाद दफन करने से पहले पहले ना नमाज जनाजा के अंदर के अल्फाज हूँ, ना कब्र के ऊपर जो आपने पढ़े, दरमियान के अंदर जो आपका मसला मुतय्यन है, आप उससे जान छुड़ा नहीं सकते, भाग नहीं सकते, उसके मुतल्लिक ये तीसरी दुआ आप बयान करें। लेकिन इस बाब के अंदर मुहद्दिस आज़म इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने ये तीसरी दुआ नहीं जिक्र की, बल्कि दुआ वही जिक्र की है जो नमाज जनाजा के अंदर है। और सवाल भी यही हो रहा है सहाबा कराम का, ताबीनों का एक दूसरे से कि कैसा समेता रसूलुल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने कैसे नमाज जनाजा सुना। तो नमाज जनाजा जो सुना था वही बयान कर रहे हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
किया। नमाज जनाजा क्या है, इसके अंदर मसला है। नमाज जनाजा के बाद सलाम के बाद बैठ कर जो दुआ राज तरीके से मांगी जाती है, इसका इस बाब के अंदर कोई जिक्र नहीं। मगर न इल्जाम और बोतान वो आपकी जबान है, जितने लगाते चले जाए वो आपकी मर्जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना। क्या ये दुआ नमाज जनाजा के अंदर है या नमाज जनाजा के क्या है, बाहर है? तो वमन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुज़िल्लना बअदहु। ये एक हदीस आ गई। आपने कहा कि आपने कोई हदीस नहीं पढ़ी, हम इस बाब की सारी हदीसें पढ़ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि इसके अंदर तारीफ, गलत बयानी, खयानत ना करो। ये तो नमाज जनाजा का तरीका मुहद्दिसीन ने बयान किया। इमाम अबू दाऊद तरीका बयान कर रहे हैं, सहाबा कराम तरीका बयान कर रहे हैं। साहिल कह रहा है कि कैफा समेत रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, के काला शहीद तो मरवाना यानी सअल अबा हुरैरा था कि अबू हुरैरा से सवाल हुआ, कैफा समेता, कि आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे जनाज़े पढ़ते रहे, आपने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसे सुना? इसके अंदर ये मुरवजा दरी जमाना, इस जमाना के अंदर जो आपने दुआ राइज कर रखी है उसका कोई जिक्र नहीं है। आपका दावा गलत, आपकी दलील भी गलत। फिर इरशाद फरमाया अन अब्दुर्रहमान इब्न इब्राहिम दमिश्की काल हदसना वलीद हा वकाल हदसना इब्राहिम इब्न मूसा राजी काल अखबरना वलीद व हदीस अब्दुर्रहमान अतम काल हदसना मरवा इब्न जनाहन अन यूनुस इब्न मैसरा इब्न हबस का अन वसलत इब्न अल-अस्क़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल है। काल सल्ला बिना जनाजा, नमाज जनाजा पढ़ाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि रजुल मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों में से एक आदमी था जिस पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे। और हजरत वासला इब्न अस्का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया, फसमेतो, यहाँ समेतो का लफ्ज़ क्या फरमाया, यकूलो अल्लाहुम्मा इन्ना फुलान इब्न फुलान फी जिम्मतिका फ़ाक़िहु फ़ितनतिल क़ब्र क़ाल अब्दुर्रहमान फ़ी ज़िम्मतिका व हब्ल जवारिका फ़ाक़िहु मिन फ़ितनतिल क़ब्र व अज़ाबिन नार व अंत अहलुल वफ़ा वल हक़्क़ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहु वरहमहु इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम क़ाल अब्दुर्रहमान अन मरवान इब्न जराह। ये दुआ मुबारका जो है ये नमाज जनाजा की अंदर की है, ये नमाज जनाजा से बाहर की दुआ नहीं है, ये नमाज जनाजा से बाहर की दुआ नहीं। हम बार बार यही कह रहे हैं, एक हदीस पेश कर दो कि सलाम के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज आप क्या करें, साबित करें। टाइम हो गया, टाइम चूंकि रखा है ओपन, इसमें टाइम की लिमिट कोई नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। इस तरह अगर बात चलती जाएगी तो बात खत्म नहीं होगी, इशा तक नहीं खत्म होगी। बराए मेहरबानी आप ही वो दलाइल पेश करें जिनसे नमाज जनाजा के बाद दुआ का सबूत मिलता है। आप वो दलाइल पेश करें जिनसे नमाज जनाजा के बाद दुआ का बिदअत होना साबित होता है। इधर उधर की बातें, दूसरी अहादीस तय्यबात बरकत के लिए अगरचे सारा कुरान आप पढ़ दें, सारे ज़ख़ीरा हदीस पढ़ देंगे तो उससे ये कि बात जो वो इख्तिताम तक नहीं पहुंचेगी। हमारे जो मुद्दई मुनाज़िर हैं वो ऐसी रवायात पढ़ेंगे जिनसे नमाज जनाजा के बाद दुआ का मुस्तहब होना साबित होता है। एक बात सुन लें, तो आप वो रिवायत और वो अहादीस तय्यबात पढ़ें जिससे नमाज जनाजा के बाद दुआ का बिदअत होना साबित होता है, ताकि बात जो है वो मुख्तर वक्त में मुकम्मल हो सके, क्लोज हो जाए। ये सब आप पढ़ते जाएंगे तो बात खत्म नहीं होगी। बात है जनाजा के बाद मुत्तसिल सलाम फिरते हुए दुआ की, इख्तलाफ यही है ना या कोई और है? यही है ना इख्तलाफ। इस इख्तलाफ का बेहतरीन आसान हल यही है। अब अगर आसान हल अब इन्होंने नहीं निकलना तो फिर ये जो भाई हैं हमारे ये वो दावे पर दलाल नहीं दे रहा दोनों। नहीं, बात सुने, बात ये कि ये दोनों फरीकैन ने जो बात लिख के दी है ना उस पे अपने दलाल पेश करेंगे, दावे से जवाब दावा से हटकर कोई बात नहीं करेंगे। मेरी सुनिए आप बात, मैंने आपकी सुनी है ना, आप मेरी सुनिए। जी जा सवाल अंदर वाली है नहीं, सवाल है बिदअत का। गल अंदर वाली नहीं हो रही, गल बाहर वाली दी हो रही है। अंदर वाली इख्तलाफ भी है ही नहीं यार, तुसी वैसे खलत मबस कर रहे थे। इख्तलाफ अंदर वाली का नहीं है, इख्तलाफ है बाहर वाली का। मेरा नाम मोहम्मद बख्श, आपका क्या नाम है? लियाकत अली साहब। मोहम्मद बख्श साहब
ابھی آپ کی اللہ کے فضل سے تسلی ہو جاتی ہے. ابھی میری ٹرن ہے. آپ نے گفتگو بڑی کر لی, اب میری باری آنے دیں. اور یہاں اب آپ خاموش ہوں. اب بات ہے کہ جو دعویٰ انہوں نے لکھ کے دیا ہے, انہوں نے دعویٰ یہ لکھا ہے, میرے سامنے یہ موجود ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دیکھیں, نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد, سنیں غور سے, دیانتداری کے ساتھ, لیاقت بھائی غور کر لیں, آپ بھی بھائی غور فرما لیں. سلام کے فوراً بعد متصل میت کو دفن کرنے سے پہلے دعا مانگنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں. مزید برآں اس مذکورہ عمل کا فقہ حنفی میں کوئی وجود نہیں, لہذا یہ بدعت ہے. یہ دیکھ لیں, غور کریں, یہ بدعت ہے جو مکروہ ہے. یہ بدعت بھی کہہ رہے ہیں, مکروہ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ کسی قرآن پاک کی ایک آیت کے ساتھ ثابت کریں کہ یہ جنازے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے. ہم اب اشکست لکھ کے دے دیتے ہیں. سلام کے فوراً بعد متصل میت کو دفن کرنے سے پہلے دعا مانگنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں. مزید برآں اس مذکورہ عمل کا فقہ حنفی میں کوئی وجود نہیں, لہذا یہ بدعت ہے. یہ دیکھ لیں, غور کریں, یہ بدعت ہے جو مکروہ ہے. یہ بدعت بھی کہہ رہے ہیں, مکروہ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ کسی قرآن پاک کی ایک آیت کے ساتھ ثابت کریں کہ یہ جنازے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے. ہم اب اشکست لکھ کے دے دیتے ہیں. سلام کے فوراً بعد متصل میت کو دفن کرنے سے پہلے دعا مانگنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں. مزید برآں اس مذکورہ عمل کا فقہ حنفی میں کوئی وجود نہیں, لہذا یہ بدعت ہے. یہ دیکھ لیں, غور کریں, یہ بدعت ہے جو مکروہ ہے. یہ بدعت بھی کہہ رہے ہیں, مکروہ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ کسی قرآن پاک کی ایک آیت کے ساتھ ثابت کریں کہ یہ جنازے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے. ہم اب اشکست لکھ کے دے دیتے ہیں. یہ ثابت کر دیں قرآن کی کسی آیت کے ساتھ, کسی ایک حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ یہ مکروہ ہے, کسی ایک حدیث سے ثابت کر دیں کہ یہ ناجائز ہے. ہم ابھی شکست لکھ کے دینے کو تیار ہیں. یہ تو موقف ہے جو مولانا بار بار اپنی ٹرن میں یہ روایتیں پڑھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر حضور علیہ السلام نے پڑھی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائب. اس کے متعلق تو بات ہی کوئی نہیں ہے, نہ اس دعوے میں ہے نہ اس جواب دعویٰ میں ہے. انہوں نے بات یہ ثابت کرنی ہے کہ یہ بدعت ہے جنازے کے فوراً بعد, اور یہ مکروہ ہے جنازے کے فوراً بعد, اور یہ ناجائز ہے جنازے کے فوراً بعد. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جنازے کے فوراً بعد یہ مستحب ہے. اب سنیے, میں نے جو حدیث پڑھی تھی اسی کو آگے چلاتا ہوں. اب یہ ٹائم شروع ہو چکا ہے. اب سنیں دیکھیں جی, میری بات سنیں. ہاں ٹھیک ہے, اب زیادہ نہ بات سنیں. جی میں نے پھر دوبارہ اسی حدیث کو پڑھتا ہوں. ما رویہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازہ تین, نبی پاک علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھا. فلما فارغا, جنازہ پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے. فلما فارغا جا عمر, تو نبی پاک کی مراد حضرت عمر آ گئے. جب حضرت عمر آئے ومعہ قوم, تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے. فارادہ یصلی ثانیا, نبی پاک جناب جنازہ پڑھ چکے ہیں تو حضرت عمر نے چاہا کہ میں دوبارہ جنازہ پڑھ لوں اور جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی دوبارہ جنازہ پڑھ لیں. فقال لہ النبی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی الجنازۃ لا تعاد. عمر, جب جنازہ ایک بار پڑھا جائے پھر دوبارہ نہیں پڑھا جاتا. ولکن ادعو للمیت واستغفر لہ, اے عمر اب تو اس کے لیے دعا کر اور اس کے لیے بخشش مانگ. اب یہ ہم نے جنازے کے فوراً بعد یہ بات ثابت کر دی. وہ جنازہ بھی مدینے کے تاجدار نے پڑھایا, وہ جنازہ بھی
भी खातमुन नबीयीन ने पढ़ाया, वो जनाजा भी रहमत कायनात ने पढ़ाया, और फिर हजरत उमर ने जनाजा दोबारा पढ़ना चाहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने पढ़ लिया है, अब किसी को हक हासिल नहीं है, दुआ कर सकता है। तो जनाजे के फौरन बाद दुआ का हुक्म मदीने वाले ने खुद दे दिया और फरमाया इसके लिए इस्तगफिरल्लाह, बख्शिश तलब कर। तो हम भी जनाजे के बाद दुआ करते हैं और बख्शिश तलब करते हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह इस मैयत को बख्श दे, अल्लाह ये आने वाले सबको बख्श दे, अल्लाह हुजूर की सारी उम्मत को बख्श दे। तो जो हमने दावा किया था वो साबित कर दिया। ये बदाए वस्सनाए जिल्द नंबर 2 सफा नंबर हमने 47 और 48 से साबित कर दिया। अब आइए इस और एक और हदीस में पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। एक और हदीस है, रूविया इन अब्ना अब्बास वब्ना उमरा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फाततहुमा सलातुन अला जनाज़तिन फलम्मा हदरा मा ज़ादा अलल इस्तिग़फ़ार लहू। सुनिए, अल्लाह के नबी के एक सहाबी हजरत जनाबे सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और दूसरे सहाबी इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, वो दोनों आए। फातत जनाजा उनसे निकल चुका था, जनाजा पढ़ा जा चुका था। सलातुन अलल जनाज़ति फाततहुमा सलातुन अला जनाज़तिन, जनाजा इनसे निकल चुका था, फात हो चुका था। फलम्मा हादरा, दोनों हाजिर हुए। मा ज़ादा, तो जनाजे के बाद इन्होंने अलल इस्तिग़फ़ार लहू, मैयत के लिए इस्तिग़फ़ार किया। देखिए, हमने जनाजे के बाद इस्तिग़फ़ार साबित कर दिया। जो हजरत इब्ने अब्बास ने इस्तिग़फ़ार किया वही इस्तिग़फ़ार हम करते हैं। जो हजरत जनाबे सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इस्तिग़फ़ार किया जनाजे के बाद, हम वही करते हैं। हमने अपना दावा हदीस रसूल से भी साबित कर दिया है, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से भी साबित कर दिया है, सहाबी रसूल से भी साबित कर दिया है, 2 सहाबा से साबित किया है। अब सुनिए तीसरी हदीस मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की, रोविया अन अब्दुल्लाह इब्ने सलामिन इन्नहु फाततहु सलातु अला जनाज़ति उमरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फलम्मा हदरा काला इन सबक्तु मूनी बिस्सलाति अलैहि फला तस्बिकूनी बिद्दुआ लहू। सुनिए, पहले हजरत इब्ने उमर से जनाजे के बाद इस्तिग़फ़ार साबित किया है, हजरत जनाबे इब्ने अब्बास से साबित किया है। अब रवायत है अब्दुल्ला बिन सलाम जो पहले यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, वो मुसलमान हुए तो उनसे एक जनाजा फौत हो गया। ये जनाजा किसका था? ये जनाजा कातबे वही था, वही का था, हजरत उमर का जनाजा था, फौत हो गया। फलम्मा हदरा, फिर जब ये हाजिर हुए तो इन्होंने क्या कहा? इन सबक्तु मूनी बिस्सलाति अलैहि। भाई साहब गौर फरमाइए लियाकत साहब कि हजरत जनाबे अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा पहले जनाजा तो तुम मुझसे पहले पढ़ चुके, फला तस्बिकूनी बिद्दुआ, जो अब दुआ करनी है उसमें ना बढ़ना। साबित हुआ हजरत जनाबे अब्दुल्ला बिन सलाम ने भी जनाजे के बाद दुआ पढ़ी है और कायम है। इन हदीसों का ये किताब कहाँ से आपने शुरू की है? ये बड़ी है, सफर नंबर 47 48 है। ये लाइनें लगी हुई, ये लाइनें लगी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। तो मसला ये है कि ये जो दुआ मुरवजा है ये आप इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगते हैं, और वही इमाम जो नमाज जनाजा पढ़ाता है, नमाज जनाजे के बाद वो बैठ जाता है और बैठकर इज्तिमाई दुआ मांगी जाती है। तो इसके अंदर जो आपका तरीका उसके अंदर मसबूकीन का जिक्र नहीं है, ये तो मसबूक के मुताल्लिक है। आपने हदीस तो पढ़ ली लेकिन इसके अंदर इज्तिमाई दुआ का मसला नहीं है। आप इस हदीस के लफ्जों पर गौर व फिक्र करें कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तुआदु वला के निदउ लिल मय्यत वस्तगफिर लहू। उदउ सीगा वाहिद मुज़क्कर मुखातब है, इसके अंदर इज्तिमाई दुआ का जिक्र नहीं है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल कि जब मैयत कब्र के अंदर दफन हो जाता है तो फिर उसके अंदर दुआ कब्र पर भी मांगी जाती है। आप अपनी मुरवजा इज्तिमाई दुआ जिक्र करें, इसके अंदर सीगे को जान पहचान कर ले। उदउ सिर्फ खिताब हजरत जो सवाल करने वाले हैं कि मुझे मैं नमाज जनाजा पढ़ सकता हूँ, दोबारा पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई दुआ का जिक्र नहीं किया। रह गई बात ये कि अगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो इस जमाने के अंदर दुआ जो इज्तिमाई तौर पर राइज है इसका हुक्म दिया है तो उसके अल्फाज होने चाहिए। प्यारे पैगंबर की हर मकाम पर दुआ है।
آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا کیا الفاظ متعین ہے. آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے اللہم انا نسألک کا الفاظ متعین ہے. روٹی کھانے کی دعا ہے, بعد میں کھانے کی دعا ہے. تو یہ عربی الفاظ آپ کیوں نہیں پیش کر رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ کے بعد سلام کے بعد بیٹھ کر صحابہ کرام کو خطاب کر کے اجتماعی دعا منگائی اور جمع کے سیغے بولے. آپ کو یہ الفاظ پیش کریں اپنے دعوے کے, تب آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا. یہ واحد مذکر مخاطب کے سیغوں سے یہ آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا, وہ تو مسبوقین کے لیے. اچھا پھر کیا فرمایا وَلَٰكِنِ ادْعُ لِلْمَيِّتِ, یہ بھی صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے. وَاسْتَغْفِرْ, یہ بھی صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے. اس سے اجتماعی حیات ثابت نہیں ہو سکتی جو آپ نے بنا رکھی ہے, یہ تو بدعت ماننی ہی پڑے گی. وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسَ وَابْنَ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہما فاتتهما صلاة على جنازة فلما حضرا, تثنیہ کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ نہیں ہے. وما زاد على الاستغفار, وما زاد على الاستغفار, تو یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے, اجتماعی دعا کا بالکل ذکر نہیں ہے. وروی عن عبد الله بن سلام انه فاتته الصلاة على جنازة عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلما حضر قال سبقتمونی بالصلاة علیہ فلا تسبقونی بالدعاء, یعنی تم مجھ سے سبقت کر چکے ہو, اب ان کے ساتھ مل کر تو اجتماعی دعا نہیں مانگی. ارشاد فرمایا دعا تو میں مانگ سکتا ہوں, انفرادی دعا ہے. ہم نے آپ سے سوال کیا ہے کہ جو اجتماعی دعا آپ نے رائج کر رکھی ہے, اس کے اندر تو صیغہ واحد مذکر مخاطب کے ہیں, اس کے اندر صیغہ کیا ہے تثنیہ کا ہے, اس کے اندر صیغہ جمع کا نہیں ہے. اگر اس سے آپ اجتماعی دعا اپنا مدعا ثابت کرتے ہیں تو حدیث پاک کے الفاظ کے اندر یہ خیانت ہے میرا. اچھا تو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدلیل علیہ علی ان الامت توارثت ترک صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الخلفاء الراشدین والمہدیین والصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ولو جاز لما ترک مسلم الصلاۃ علیہم خصوصا. اور مسئلہ بھی موضوع متعینہ ہے کہ جب ایک بار نماز جنازہ ہو جاتی ہے تو اصل تو اس مسئلہ کو بیان کرنا ہے, دوبارہ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اس دور کے اندر ایک فرقہ سے اجتماعی عمل یہ جو رائج ہو چکا ہے وہ تو اس حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. پیارے پیغمبر نے ان کو اجازت دی ہے کہ تم استغفار کر لو, وہ بھی خطاب کیا ہے صیغہ واحد مذکر مخاطب کے ساتھ ہے, جمع کے صیغے کے ساتھ نہیں ہے. باقی رہی دوسری بات کہ تم نے سنن نبی داؤد کے اندر یہ لے لو آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آپ نے دیکھ لیا, آپ جو سننے والے ہیں مولانا نے اپنی شکل سے تسلیم کر لی ہے. کیسے کر لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کے لیے دعا کرنا ثابت ہے, اور انہوں نے کیا بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, ہم بھی تو کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں. اجتماعی دعا جو ہے ہم کھڑے ہو کے جنازے کے بعد کرتے ہیں. مولانا نے شکل سے تسلیم کر لی ہے. اب انہوں نے حضرت ابن عباس کو بھی جٹلا دیا ہے, انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو بھی جٹلا دیا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ جی حدیث سے ثابت کریں, انہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگی ہو. اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت نے ثابت کر دیا ہے جنازے کے بعد جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دعا کی ہے. آپ یہ ثابت کریں. میں چیلنج کرتا ہوں شکست آپ کو دینے کے بعد پھر یہ کہتا ہوں ایک نبی کے صحابی کا قول دکھا دیں 6666 آیتوں میں سے 114 سورتوں میں سے یہ دکھا دیں اللہ نے منع کیا ہو جنازہ پڑھنے کے بعد دعا نہ کرنا. جو آپ نے موضوع لکھ کے دیا ہے, جواب دعویٰ لکھ کے دیا ہے, یہ بدعت ہے, یہ مکروہ ہے, یہ ناجائز ہے. قرآن سے ثابت کریں قیامت آپ پر ٹوٹ پڑے گی, آپ کے چہرے سے آپ کی شکست کے آثار نمودار ہو رہے ہیں. اور اہل سنت جب یہ ریکارڈنگ دیکھیں گے, جب یہ مناظرہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے دیوبندیوں نے جاہل مولوی کو لا کے کھڑا کر دیا تھا, نہ جس کو عبارت پڑھنی آتی ہے, نہ اس کو الفاظ پڑھنے آتے ہیں, نہ یہ گھر سے کتابیں لے کر آئے ہیں, بغیر کتابوں کے یہاں آ کے ہم سے کہتے ہیں ہمیں کتاب دکھا دے. ہم نے تو اللہ کے فضل سے دے دیے, ہمارے نبی بھی دیتے تھے, نبی کے امتی بھی دیتے ہیں, اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. تو یہ جو آپ نے دعویٰ لکھ کے دیا ہے پوری دنیا دیوبندیت کو چیلنج ہے, پوری نجدیت کو
تو چلے ایک جنازے کے بعد قرآن کی آیت سے دکھا دیں کہ جنازے کے بعد دعا کرنا اجتماعی طور پہ جائز نہیں ہے. کسی صحابی کا قول دکھا دیں, اللہ کے رسول کا فرمان دکھا دیں. نہیں دکھا سکیں گے. نہ انہوں نے بدعت کی تعریف کی ہے, نہ انہوں نے مکروہ کی تعریف کی ہے. ہم نے اللہ کے فضل سے مستحب کی تعریف, میرے صدر مناظر مولانا راشد محمود رضوی نے حدیث سے بھی یہ مستحب کی تعریف بتا دی ہے, قرآن سے بھی بتا دی ہے, حدیث سے بھی ہم نے اللہ کے فضل سے بتا دیا ہے, اور صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انہوں نے جنازے کے بعد دعا کی ہے. اب آپ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی کی ہو جنازے پر دعا, تو ابھی انشاءاللہ اگلی ٹرن میں انتظار کریں, وہ بھی ثابت کریں گے. اور انشاءاللہ یہ بھی ثابت کریں گے کہ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کی ہے. آپ منع دکھا دیں, جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ. لا تقولوا رائنا, تم میرے نبی کو رائنا نہ کہو. لا ترفعوا اصواتکم, تم اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. جیسے نہیں یہ موجود ہے, مولانا مکروہ تحریمی کی تعریف بھی کریں اور اس کو قرآن سے ثابت بھی کریں, اور یہی تحریم اور بدعت کی تعریف بھی کریں, نجائز کی تعریف بھی کریں, اور قرآن سے بھی ثابت کریں. آپ کے ہونٹوں کی خشکی بتا رہی ہے کہ آپ شکست چاہتے ہیں اور آپ کو ہو چکی ہے. اللہ کے فضل سے احسان سے آپ نے صلیتم علی المیت فاخلص لہ الدعاء, یہ میرا قرض آپ کے اوپر ہے. فا کا جواب آپ نے نہیں دیا, اصول شاشی آپ کو نہیں آتی, نور الانوار آپ کو نہیں آتی, اور قرآن پاک کے عموم کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. جنازے کی دعا کو آپ اجیب دعوت الداعی اذا دعان سے مستثنا کر کے دیکھیں. جب رب فرماتا ہے تم مانگو میں تمہیں دوں گا, تو ہم مانگتے ہیں ہمارا رب دیتا ہے. تم منع دکھا دو, ہم منع ہو جاتے ہیں. ہم تو ماننے والے ہیں, ہم تو سنت والے ہیں, سنت صحابہ والے ہیں. آپ ویسے صحابہ کا نام لیتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, ایک صحابی سے دکھا دیں انہوں نے جنازے کے بعد فرمایا ہو دعا کرنا نجائز ہے. اللہ کے فضل سے میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں ابھی شکست لے کے دے دوں گا. ٹائم ہے نا جی. الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ انہوں نے حدیث پڑھی تھی. اب سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان کہ لا تسبقونی بالدعاء. محمد و نصلی علی رسولہ الکریم. ہمارا آپ سے بار بار یہی مطالبہ ہے کہ آپ اس دعا کے اوپر اتنا زور لگاتے ہیں تو دعا کے الفاظ دکھائیں, دعا کے الفاظ دکھائے. اور آپ نے کہا کہ ہمارا آپ کے اوپر ادھار ہے, فاخلصوا لہ الدعاء, تو میں نے آپ کا ادھار یہ چکا دیا ہے کہ فاخلصوا لہ الدعاء. یہ جو باب قائم کیا ہے, اس باب کے قائم کرنے کے اندر نماز جنازہ اور نماز جنازہ کے اندر دعائیں پڑھنی جو ہے وہ محدثین نے بیان کی ہے. سلام کے بعد کوئی دعا کوئی لفظ اس باب کے اندر موجود نہیں ہے. یہ آپ کی ہٹ درمی ہے. آگے دیکھو, اب آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر ذرا لفظ کیا تھے, مختصر تھے, اس کے اندر آپ کو اعتماد نہیں آیا. اب سنن ابن ماجہ دیکھو صفحہ نمبر 107, زبان سے جتنے آپ الزام لگاتے جائیں, باتیں بناتے جائیں, وہ بناتے رہو جی. باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ, یہ سنن ابن ماجہ ہے. پڑھو اس کو, آپ کے پاس ہوگی. ٹھیک ہے, میرے پاس کتابیں کم ہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس کتابیں کم ہیں. ٹھیک ہے, میرے پاس کتابیں کم ہیں. ہاں, باب ما جاء فی الدعاء, یہ باب اس بات کے بیان میں آیا کہ دعا پڑھنی کہ اس میں نماز میں, نماز جنازہ پر فی الصلاۃ ہے, نہ کہ بعد الصلاۃ. ہاں یہ دیکھو میرے پاس کتاب سامنے, میں حدیث پڑھوں گا, آپ نے تسلی کرنی. فی الصلاۃ ہے, فی الصلاۃ کے لفظ ہے. ہم بار بار یہی بیان کرتے ہیں کہ جو باب آپ پڑھتے ہیں وہ نماز کے بعد کا نہیں ہے. یہ خیانت ہے, یہ خیانت ہے, سراسر خیانت ہے جو تم بیان کرتے ہو. حدیث پڑھنی وہ
جو نماز کے اندر کا مسئلہ بیان کرے اور اپنے لیے وہ دلیل بنانا کہ ہمارے وہ جو طریقہ ہے سلام کے بعد دعا مانگنے کا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کی جو دلیل ہے آپ کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ سلام کے بعد دعا مانگنا مستحب ہے اور حدیث وہ پیش کرتے ہو، باب وہ پیش کرتے ہو جو محدثین نے اس غرض کے لیے قائم کیا کہ اس کے اندر نماز جنازہ کا طریقہ پر سکھایا جائے. اور نماز کے اندر وہ دعا اگر میری زبان رکتی ہے تو حضرت موسیٰ کی دعا میں زبان میں بھی لکنت تھی. اگر میری زبان رکتی ہے تو حضرت موسیٰ کی دعا میں زبان میں بھی لکنت تھی. اگر میری زبان رکتی ہے تو حضرت موسیٰ کی دعا میں زبان میں بھی لکنت تھی. یہ آپ کے الزام ایسے ہیں جیسا کہ فرعون نے کہا تھا بات کرنی تو آتی نہیں، آ گئے اور رسول بن کر. اگر میری بات میں لکنت ہے، میری زبان میں لکنت ہے تو پیارے موسیٰ کلیم کی زبان میں بھی لکنت تھی. فرعون نے اعتراض کیا بات کرنا آتا نہیں، آگے رسول بن کر تو ہم نے یہی اعتراض کیا کہ زبان تو چلتی نہیں، آگے مناظر بن کر ہم آپ کو دکھا رہے. یہ الفاظ آپ نے پڑھ لیے کہ یہ باب کس غرض سے بیان کیا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر حدیثیں وہ ہیں جو نماز جنازہ کے اندر ہے، اندر کی جو اور ٹھوس رہے کس کے اوپر اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے. آگے چلو انشاءاللہ وہی الفاظ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جی نبی کریم علیہ السلام نے جو جن لفظوں کے ساتھ سلام کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگی ہے، جمع کسی کے آپ ثابت کریں. پھر ارشاد فرمایا باب ما جاز فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازۃ فی الصلاۃ فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نماز کے بعد نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. تو وہی دعا ہے جو نماز جنازہ کے اندر ہو، جیسا کہ اوپر باب قائم کر دیا ہے. عنوان کے اندر امام ابن ماجہ نے تعیین کر دی ہے کہ فی الصلاۃ نماز میں. پھر ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس باب سے نماز کے سے بعد سلام کے بعد کی اگر کوئی دعا